ناظرین، آپ اپنے والدین سے پوچھیں کہ 50 سال پہلے انسان کو کون سی بیماریاں درپیش تھیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو تھی تو ٹی بی ہو جاتی تھی، یا اس طرح چھوٹی موٹی بیماریاں۔ دل کی بیماری پورے گاؤں میں کسی ایک آدھ مریض کو ہوتی، کینسر کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا۔ اسی طرح وراثت میں بھی جو بیماریاں ہوتی تھیں وہ کوئی خاص تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس لیے تنگ نہیں کرتی تھی کہ امیون لیول اچھا ہوتا تھا، ایک فعال زندگی موجود ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ سپورٹو ماحول نہیں تھا بیماریوں کو اسٹیبلش ہونے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بوڑھا آدمی کسی نہ کسی بیماری سے مر رہا ہے۔ نان کمیونیکیبل بیماریاں جو دوسروں سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، جس میں شوگر ہے، کینسر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، فالج ہے، معدہ کی بیماریاں ہیں، معدہ کا کینسر ہے، اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اسی طرح ریسپیریٹری ایشوز ہیں، سینہ اور سانس کی بیماریاں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی بھی انسان شاید تبھی موت نہ مرے، وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ تب بیماریاں کیوں نہیں تھیں اور اب بیماریاں کیوں ہیں؟ سائنس نے آج بہت ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کو راستہ دکھایا ہے۔ آپ اپنے والدین سے پوچھیں، اس وقت بازاروں میں کھانے کے لیے اس طرح چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہوتی چیزیں تو دیسی مٹھائیاں ہوتی تھیں، دودھ سے بنی ہوئی، میدہ سے بنی ہوئی مٹھائیاں ہوتی تھیں۔ وہ بھی انسان شادی خوشی غمی پہ کھاتا تھا، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس۔ اس کے علاوہ پھل مقامی ہوتے تھے، جیسے بیر ہو گئے، خربوزہ ہو گیا، یا اسی طرح آپ کہہ لیں جامن ہو گیا، آم ہے تو وہ بھی مقامی۔ جس طرح آج کل پھل ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں، اس طرح پھل نہیں آتے تھے۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ ابھی مطلب آف سیزن ترکی کا آپ کو آلو بخارا بھی مل جاتا ہے، اور بھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ گھر کے علاوہ آپ کو کھانے کو کچھ ملے۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ گھر کی روٹی ہوتی تھی، اناج، چاول، گندم، اسی طرح مسالے قدرتی ہوتے تھے، دودھ ہوتا تھا، دودھ کی اشیاء ہوتی تھی، اور مقامی پھل ہوتے تھے۔ اور اگر کسی کو توفیق ہوئی تو شادی بیاہ کے موقع پہ وہ گھی اور اس طرح کی مٹھائیاں استعمال کر لیتا تھا۔ گوشت ہفتہ میں ایک دن گاؤں میں ہوتا تھا، وہ اگر کسی کو توفیق ہوئی تو 1 کلو 2 کلو لے آئے، اس میں سے سارے افراد کو ایک ایک دو بوٹیاں نصیب ہو جاتی تھی۔ یہ خوراک تھی، اور اس خوراک کے ساتھ ایک فعال زندگی تھی۔ جتنا وہ کھاتے تھے اتنا ان کی باڈی کنزیوم کرتی تھی، اور ایک صحت مند زندگی انہیں دستیاب تھی۔ پھر یہ ہوا کہ سائنس نے ترقی کی، اور ترقی کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی زندگی میں سہولیات لانی شروع کی۔ 2 قسم کی سہولیات اس نے انسان کو دی۔ ایک یہ دی کہ اس نے ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا، یعنی ہر چیز آپ مشینی انداز میں بنا رہے ہیں، یعنی بیک کر رہے ہیں، آپ کو مائکرو ویو اوون مل گیا، آپ اس میں کھانے کو گرم کرتے ہیں۔ صرف اوون کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مائکرو ویو اوون میں جو کھانا گرم کیا جاتا ہے، اس میں جو آپ پلاسٹک کا برتن استعمال کرتے ہیں، اس برتن میں سے پلاسٹک کے ایوریج 3 پارٹیکلز آپ کی خوراک میں شامل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک پارٹیکل ایسا ہوتا ہے جو آپ کی باڈی میں رکتا ہے، اور رکنے کے بعد کئی لوگوں کو وہ کینسر کاز بھی کرتا ہے۔ 1975 سے 1980 تک مائکرو ویو اوون کے جو اثرات ہیں ان کے حوالے سے چوہوں پر کئی تجربات بھی کیے گئے، جن کے فیکٹس انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یہ تو بات تھی سہولیات کی۔ دوسری چیز تھی کہ غذا کو محفوظ کرنا، کیمیکلی طریقے سے بنانا اور اس کو محفوظ کرنا۔ اب دیکھیں فروزن میٹ ہے، یا اسی طرح جیم، چٹنیاں، سوسز،
مختلف چیزیں غذاؤں کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان میں ذائقہ ڈالنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو دیر پا محفوظ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے ہارمفل ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جتنی سہولیات پیدا کی ہیں غذا کے حوالے سے، ان تمام سہولیات نے انسانی خلیات کے اوپر اثر ڈالا ہے، جسے کہتے ہیں ہارمونل چینجز آن ہیومن باڈی۔ آپ کہہ لیں کہ انسان کے جو پرائمری نظام ہے، پرائمری سسٹم ہے خلیات کا، اس کے اندر انفلیمیشن شروع ہو گیا ہے آپ کی غذا کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے، جس سے پھر آگے ہارمون امبیلنس ہوتا ہے، یعنی انسانی باڈی میں جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں ان کی افزائش غیر متوازن ہوتی ہے، کوئی ہارمون زیادہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کم پیدا ہوتا ہے، جس سے مختلف بیماریاں آنا شروع ہوگی، اور سب سے بڑی بیماری جس نے دنیا کو آج پریشان کیا ہے وہ کینسر ہے۔ لہذا اب دور یہ ہے کہ انسان واپس قدرت کی طرف لوٹے، انسان قدرتی چیزوں کی۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ فروزن میٹ یعنی محفوظ کیا ہوا گوشت انسان کے لیے مفید ہے، محفوظ ہے، سائنس یہ ضرور کہتی ہے، لیکن انسانی تجربہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج بھی دیکھیں کہ جو گوشت تازہ گوشت ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہے، جو گوشت آپ نے محفوظ کیا ہے اس میں ڈی کمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کو مصنوعی طریقے سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ انسانی باڈی پر اثرات مرتب کرے گا۔ سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان تمام تحقیقات میں کنٹراڈکشن ہے، اور آج اختلاف ہے، فروزن میٹ کے معاملے پہ بھی اختلاف ہے کہ کیا انسان کو یہ نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ تو آج کی گفتگو کے تناظر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ صحت مند زندگی کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو آپ قدرتی غذاؤں کی طرف آ جائیں، اور قدرتی غذاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم پروسیسڈ فوڈ کی طرف جائیں، اور ایسی غذاؤں سے مکمل اجتناب کریں جو کیمیکلی پروسیسڈ ہیں اور محفوظ کی جاتی ہیں اور پیک کر کے سیل کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔